اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولڈ بک 3 لیسن 18 دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم ہمیں اس لیسن میں کیا سکھا رہے ہیں. بسم اللہ. بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. یہ جو آپ کی گفتگو ہے، گفتگو جو مدرس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہے، طلبہ کے درمیان، یہ شام کے وقت کی ہے. مدرس کیا کہتے ہیں؟ کیفا امسیتم یا اخوانو، اے بھائیو شام میں تم کیسے ہو. ہاؤ آر یو دس ایوننگ. امسا جو ہے یہ اصبحا ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے، امسا اس لیسن میں پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ کانا کی بہنوں میں سے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اس کا ایک اسم ہوگا. کہاں داخل کہاں ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے، اور ان کا ایک اسم ہوگا اور ان کی ایک خبر ہوگی. خبر جون سی ہے وہ حالت نصب میں یعنی کہ منصوب ہوتی ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پہ امسی تم، تو تم کیا ہوگا؟ اسمو امسا ہو گیا، اور خبر مقدم ہے کیفا، خبر امسا. اب کیفا مبنی اسم ہے، اسم استفہام ہے، مبنی اسم ہے. مبنی اسم ہے تو اس کا اعراب ہم کیا کہیں گے؟ پھر کیسے کریں گے؟ فی محل نصب، خبر امسا مقدم. طلبہ کیا کہتے ہیں؟ امسینا. اب یہاں پہ نا کیا ہو گیا؟ اسم امسا ہو گیا. بخیرن، ہم نے شام خیریت سے کی، ہم شام میں خیریت سے ہیں. جارن و مجرورن شبہ جملہ فی محل نصب. کیوں فی محل نصب کیوں ہے؟ کیونکہ خبر امسا ہے. والحمدللہ. مدرس لیما، کیوں؟ لام حرف جر، ما استفامیہ، اس لیے اس کا الف جو ہے ڈراپ ہوا ہوا ہے. وائی، کیوں؟ اخرجتا، تم نے نکالا، السبورتا، تم نے باہر نکالا بورڈ کو. اے اسامہ، یا اسامہ، اے اسامہ تم نے بورڈ کو کیوں باہر نکالا. ادخلہا، اس کے اندر لے آؤ، اسے اندر داخل کرو. بسرعت، جلدی سے، کوئکلی. اسامہ کیا کہتا ہے؟ اخرجتھا، میں نے نکالا اسے. اب آگے کیا ہے؟ وجہ بتائے گا کیوں نکالا میں نے اسے باہر. لی انظفھا، تاکہ میں اسے صاف کروں، میں اسے صاف کرنے کے لیے، میں نے اسے صاف کرنے کے لیے نکالا. اچھا، اس کے بعد جی لام حرف جر ہے، یہاں پہ تعلیل کا فائدہ دے رہا ہے، لام و تعلیل بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں فعل مضارع مل رہا ہے جو کہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ لام و تعلیل تو کوئی اثر نہیں کرتا. کس نے اس کو منصوب بند کیا ہے؟ کس حرف نے؟ ان مدمرہ. ان جو کہ چھپا ہوا ہے، اس نے منصوب کر دیا فعل مضارع کو. اب یہ ان مستریہ ہوتا ہے، ان مستریہ پلس فعل مضارع منصوب کیا ہو جائے گا؟ مصدر مؤول، جو کہ حالت جر میں ہوگا. کس وجہ سے حالت جر میں ہوگا؟ کس کی وجہ سے؟ لام و تعلیل جون سا ہے جو کہ حرف جر ہے، اس کی وجہ سے. اچھا، اس کے بعد آگے آ جائیں. سأدخلھا، میں اسے اندر لے آؤں گا. اب لے آؤں گا میں نے کیوں کہا؟ اس کا ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ فعل مضارع پہ حرف استقبال داخل ہے سین. اب میں نے کیا کیا؟ اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا. میں اسے اندر لے آؤں گا بعد تنظیفھا، اس کی صفائی کے بعد. آگے مدرس ایھا الاخوۃ، اے بھائیو. اچھا، اب اے بھائیو میں ترجمہ کر رہی ہوں، لیکن اے تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. اے تو کیا ہے؟ یا حرف ندا، وہ جو کہ حذف ہوا ہوا ہے. ایھا جب بھی آپ دیکھیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یا، اگر یا نہیں لکھا تو یا حذف ہوا ہوا ہے. اچھا، اب ایھا کیوں آیا ہے؟ ایھا اس لیے آیا ہے کیونکہ جو ہمارا منادہ تھا وہ کیا ہے؟ اس پہ ال داخل ہے، وہ معرف پہ لام ہے. منادہ جب بھی معرف پہ لام ہوگا، منادہ پہ جب ال داخل ہوگا تو ہمیں
یا حرف ندا اور منادا کے درمیان ایہا لے کے آنا پڑتا لازماً. اچھا اب لے کے آ گئے, ہم ایسے نہیں کہہ سکتے یل اخواتو, ایسے نہیں ہو سکتا, ہمیں یا ایہل اخواتو کہنا پڑے گا. ایہا ہمیں درمیان میں لانا پڑے گا حرف ندا اور منادا کے درمیان. کب؟ جبکہ منادا معرف باللام یعنی کہ ال داخل ہو اس میں. اچھا اب کیا ہوگا, اب اعراب میں چینجز, اعراب کیسے کریں گے, اعراب تھوڑا بدل جائے گا. ایو جو ہے ہم اس کو منادا کہیں گے, ڈسکرائب کیسے کریں گے, ایو کیا ہو گیا, اب اس کو ہم منادا کہیں گے. ہا کیا, ہا حرف تنبیہ ہے. اچھا اب الاخوات یہاں پہ کیا ہے, بدل بن رہا. اچھا ایک چیز تھوڑا ذہن میں رکھیں, کوشش کریں ذہن میں رکھنے کی, کہ یہ جو ایوہا کے بعد جو اسم آ رہا ہے جس کو ہم منادا پہلے کہہ رہے تھے اب بدل کہہ رہے ہیں, یہ اس کو کبھی بدل, اب جیسے یہ ورڈ جو ہے اخوا کیا ہے, یہاں پہ بدل بنا ہے, لیکن کچھ اسما کو ہم کیا کہتے ہیں, صفت نات کہتے ہیں. ابھی فی الحال جب وہ آئیں گے تو میں بتا دوں گی, لیکن یہ اخوا کیا ہے, بدل ہے یہاں پہ. اے بھائیو, اہنیکم, میں تم سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ پچھلے لیسن میں ہم نے فعل پڑھا تھا. اہنیکم, میں تم سب کو مبارکباد دیتا ہوں. کس چیز پہ, وہ کیا ہوتا ہے, حرف جر با کے ساتھ ہے. بی نجاحکم, تمہاری کامیابی پر. نجاح ینجاح, یہ مصدر آ گیا نجاح. تم سب کی کامیابی پر میں مبارکباد دیتا ہوں. اچھا کامیابی کیسی ہے, الباہری, الباہر یعنی کہ بریلینٹ, ممتاز کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. باہر کا میں نے یہاں سے ڈکشنری سے لیا ہوا ہے, دل فریب, لاجواب, ممتاز, تو یہاں پہ ممتاز آ جائے گا. اچھا فی الامتحان نصفی, نصفی آپ کا کیا ہے, یہ یہاں پہ یاؤ نصب آ گئی ہے اور صفت بن رہا ہے, النصفی صفت بن رہا ہے کس کی, امتحان کی. اب دیکھیں امتحان جو ہے میم ہا نون روٹ لیٹرز ہے, باب افتعال سے آ رہا ہے. باب افتعال سے آ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ باب افتعال کو جو حمزہ ہے, افتعال حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے, یعنی کہ حمزۃ الوصل یہ ڈراپ ہو جائے گا پیچھے سے ملا کے پڑھنے میں. اور یہاں پہ الف بھی جو ہے یہ بھی ال کا جو الف ہے یعنی کہ جو حمزۃ, وہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے تو وہ بھی ڈراپ ہو جائے گا, تو باقی لام ہمارے پاس رہ جائے گا. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے, فی ہم فی پڑھیں گے, لامتحانی, کیونکہ اب ہم لام کو نیچے کسرہ دے کے میم ساکن کے ساتھ ملا رہے ہیں. فی لامتحانی, کیونکہ حمزۃ الوصل یہ بھی ڈراپ ہو گیا, یہ والا بھی ڈراپ ہو گیا. مڈ ٹرم ایگزامینیشن میں, نصفی مڈ ٹرم ایگزامینیشن میں. اچھا آگے, واللہ, اللہ کی قسم, واو قسمیہ ہے, حرف جر للقسم, واو قسمیہ کیسے پتہ چلا, آگے لفظ الجلالہ حالت جر میں ہے, مجرور ہے. اللہ کی قسم. چلیں اب جواب قسم دیکھتے ہیں ہم لوگ. جواب قسم کیا ہے, لقد, لقد جو ہے اس سے شروع ہو رہا ہے جواب قسم. تو لقد کب ہم استعمال کرتے ہیں جواب قسم میں, جب آپ کا جواب قسم جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ فعلیہ میں فعل ماضی ہوگا, فعل ماضی کیا ایسا ہوگا, مثبت ہوگا. یہ تین چیزیں, پھر ہم لقد یوز کریں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں آگے, فرحتو جملہ فعلیہ ہے, فعل ماضی ہے, مثبت ہے, تو لقد سے سٹارٹ ہو گیا جواب قسم. فرحتو کثیرن, میں بہت خوش ہوا, میں بہت خوش ہوا. کثیرن جو ہے نعت ہے کس کی, محذوف مفعول مطلق کی یہاں پہ, تو یہ نیابت کر, اس کا قائم مقام ہے کس کے, مفعول مطلق کے. بہذہ, اس النتیجتی, اس نتیجے سے میں بہت خوش ہوا. جس چیز پہ خوش ہوا جائے وہ کیا ہے, حرف جر با کے ساتھ آتا ہے. التی, وہ جو, یا وہ جو, آگے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں, جس کی, ہم جس کی, جو نتیجہ اللہ کی اس کی صفت آ رہا ہے نا, تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے سینٹینس میں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. جو بلغت نسبتها, اس کی نسبت, اس کی پرسنٹیج, اس کا ریشیو پہنچا.
چلیں اب ہم پورا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم میں بہت خوش ہوا اس نتیجے پر یا اس نتیجے سے جس کی نسبت پہنچی، جس کی پرسنٹیج، جس کا ریشیو پہنچا، جس کی نسبت پہنچی 97%. ماشاء اللہ بہت لائک اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں 97%. اچھا اب یہاں پہ اس کو کیسے 97 کو کیسے عربی میں لکھیں گے پڑھیں گے، تو یہ آپ لکھتے ہیں اور بھول جائیں اس کے بعد. سبعن، سبعن یہ سبع ہے نا، 7، سبعن یونٹ ہے آپ کا، تو سبعن و تسعین 90 ہے. 90 کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ آپ کا ٹینس ہے تو ہم کیا کہیں گے، تسعین. بالمیہ، بالمیہ دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک ہے الف زائدہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور ایک الف زائدہ کے بغیر لکھا جاتا ہے. چلیں ماشاءاللہ بہت لائک کلاس ابھی. بالغا یبلغو، بلوغ پہنچنا. اس کے بعد آگے آ جائیں. اقاشا، اقاشا کیا کہتا ہے، فرحہ. فرحہ کیا ہو گیا، باب تفعیل سے ہے. فرحہ خوش کرنا. فریحہ یہاں پہ ڈاکٹر ابراہیم ہمیں کیا بتا رہے ہیں، دیکھیں فریحہ، فریحہ خوش ہونا، خود سے خوش ہونا، اور یہ فرحہ خوش کرنا. فرحہ کا آپ کو خوش کرے. اب اس کا میں ترجمہ مستقبل میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں پہ وہ دعا دے رہا ہے. آگے دیکھیں کون کرے، اللہ کرے. اللہ آپ کو خوش کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے. دائماً ہمیشہ، یا استاد فرحہ اللہ دائماً یا استاذو. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش کرے، ہمیشہ خوش رکھے، ویسے تو ہم بولتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں، یہ میں نے یہاں پہ جی فریحہ یفرح راضی ہونا مانا ہے. اگر با کے ساتھ حرف جر با کے ساتھ آ جائے جیسے یہاں پہ آئے خوش ہونا. اور اس کا ایک اور معنی ہے نعمت وغیرہ پر اترانا، یہ بھی قرآن میں یوز ہوا ہوا ہے. اچھا آگے آ جائیں جی. یدخلو، سوری یدخلو نہیں، یدخلو، یدخلو داخل کرتا ہے، داخل کرنا. دخلا یدخلو داخل ہونا، ادخلا یدخلو داخل کرنا. یدخلو داخل کرتا ہے اسامہ، تو اسامہ کس کو داخل کرتا ہے، السبورۃ بورڈ کو، یعنی کہ اسامہ بورڈ کو اندر لاتا ہے. المدرس، مدرس کیا کہتا ہے، انی بے شک میں. ایک اننی بھی آپ لکھ سکتے ہو، یہاں پہ ڈاکٹر ابراہیم نے انی کیا. انا پلس یا متکلم، یا متکلم آپ کا اسم ہو گیا، اسم انا ہو گیا. بے شک میں جولت، میں بہت گھوما، میں بہت گھوما. اس کا یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے میں نے، ٹو گو اراؤنڈ اور ٹریول ایکسیسولی، خوب گھومنا، خوب چکر لگانا. بے شک میں بہت گھوما فی مشارق الارض و مغاربہا، مشارق و مغارب زمین کے، یعنی کہ پوری دنیا میں خوب گھوما. اچھا اس کے بعد اور درستو، درستو باب تفعیل سے میں نے پڑھایا. درسا یدرسو ثلاثی مجرد پڑھنا. اور اگر یہی اس میں آ جائے، بگ فیملی میں آ جائے، درسا یدرسو تدریس پڑھانا. میں نے پڑھایا فی بلاد کثیرۃ، میں نے پڑھایا بہت سے ملکوں میں. میں خوب گھوما پھرا زمین کے مشارق مغارب میں، یعنی کہ پوری دنیا میں، اور میں نے پڑھایا بہت سے ملکوں میں. اور لم ارا نہیں میں نے دیکھا. لم کیا ہے، حرف نفی و جزم و قلب، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، منفی کرتا ہے. ترجمہ منفی میں کرتے ہیں ہم، پلس مجزوم کرتا ہے فعل مضارع کو. اور قلبن کا کیا مطلب ہوا، اس کا معنی جو ترجمہ جو مضارع کا تھا اب ہم ماضی میں کریں گے.
اچھا اب یہ کون سی فیملی سے؟ ارا آپ کی اسمال فیملی سے ہے. رآ یرا، رآ یرا دیکھنا. اچھا یہاں پہ مجزوم ہے، ارا مجزوم ہے، کیوں؟ لم کی وجہ سے. یا ڈراپ جو الف مقصورہ، سوری الف مقصورہ ڈراپ ہوئی بھی ہے. میں نے نہیں دیکھا طلابن اسٹوڈنٹس، میں نے نہیں کوئی اسٹوڈنٹس دیکھے، مفعول بھی منصوب ہے. میں نے نہیں کوئی اسٹوڈنٹس دیکھے. کیسے؟ احسنا، احسنا کیا آ گیا؟ اس کی نعت آ گئی، اس لیے منصوب ہے. اسم تبدیل کا صیغہ ہے. اور کون سا ہے یہ؟ سپرلیٹو ہے یا پھر کمپیریٹو؟ کمپیریٹو ہے. کیوں؟ آگے ہمیں من دیکھ رہا ہے. تم سے اچھے طلبا، تم سے اچھے اسٹوڈنٹس نہیں دیکھے. اس کے بعد آگے آ جائیں. اسامہ، اسامہ کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ خیرن یا استاد، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے یا استاد. المدرس، مدرس کیا کہتا ہے؟ لعلکم، امید ہے کہ تم، میں امید کرتا ہوں کہ تم. لعل کیا ہے؟ انا کی بہنوں میں سے ہے، یعنی کہ اس کا ایک اسم ہوگا، اس کی ایک خبر ہوگی. کم یہاں پہ اس کا اسم ہو گیا. آگے جملہ فعلیہ خبر لعل فی محل رفع. احضرتم، احضرتم تم لائے ہو، میں امید کرتا ہوں کہ تم لائے ہو. دفاتر، دفاتر مفعول بھی ہے، دفاترہ نوٹ بکس کاپیاں لائے ہو. کس کی؟ النحوی، النحو گرامر کی، گرامر نوٹ بکس تم لائے ہو. اکاشا، اکاشا کہتا ہے نعم جی ہاں. احضرنا ہا، ہم انہیں لائے ہیں. ہا کہاں؟ دفاتر جمع مکسر کی طرف جا رہا ہے. المدرس ہاتو لاؤ، برنگ دم، ہاتو ہا برنگ دم لاؤ انہیں. اریدو میں چاہتا ہوں، انا اس میں فاعل ہے جو کہ مستتر ہے. ان کے، ان مصدریہ آ گیا. ان مصدریہ کہاں پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پہ، اور اس کو منصوب کرتا ہے. اریا میں دکھاؤں، اریا انا اس میں فاعل مستتر ہے انا، تقدیرہ انا. میں دکھاؤں ہاں انہیں، کس کو دکھاؤں؟ المدیر، مدیر کو میں دکھاؤں انہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں نوٹ بکس، یعنی کہ میں انہیں دکھاؤں مدیر کو. اچھا اریا، اب یہاں پہ ہم نے پہلے دیکھا ہے اسمال فیملی سے رآ یرا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارا یوری، ارا یوری کیا مطلب؟ ٹو شو، دکھانا. اسمال فیملی میں سے کیا تھا؟ دیکھنا، اور یہاں پہ دکھانا. اری امر کا صیغہ، اراءتن مصدر ٹو شو. اچھا اب جب یہ بگ فیملی سے آ رہا ہے تو اس کیا چاہتا ہے یہ فعل؟ دو مفعول بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک مفعول بھی ہا ہو گیا ضمیر، اور دوسرا مفعول بھی مدیر ہو گیا. تو یہ جب ارا یوری بگ فیملی میں باب افعال سے آتا ہے تو دو مفعول بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کے دو مفعول بھی ہوں گے. اچھا سا یسرو بیہا، سا حرف استقبال ہے، مضارع پہ داخل ہوتا ہے. اور ترجمہ اب ہم مضارع کا مستقبل میں کرتے ہیں. سا یسرو بیہا کثیرن، وہ ان سے، یعنی کہ ہاں نوٹ بکس، وہ ان سے بہت خوش ہوں گے. خوش ہوگا یعنی کہ وہ ان سے بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ. اچھا یوسرو مجہول کا صیغہ ہے، نائب الفاعل ہوا مستتر ہے اس کے اندر. سرہ یسرو، سرہ، سرہ آپ کا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور مضارع میں کیا؟ یوسرو. اچھا یہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی دکھایا تھا، بے شک دوبارہ اسکرین شاٹ لے لیں آپ. سرہ جو ہے آپ کا معلوم کا صیغہ ہے. سرہ خوش کرنا، خوش کرنا. اور سرہ یسرو خوش ہونا.
چلیں جب مجہول میں آ جاتا تو معنی چینج ہو جائے گا. اس کے بعد یا امر. امر میں واو زائدہ ہے عمر اور امر کا فرق کرنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ حرکتیں نہ لگی، یہ حرکت آئیں گی نہ لگی ہو تو عمر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ واو ہمیں بتاتا ہے، جو واو زائدہ ہے جو پڑھنے میں نہیں آتا، کہ یہ امر ہے. اسمع سناؤ، نی مجھے. سمیع یسمع سننا، اسمع یسمع سنانا. اسمعنی سناؤ مجھے. کیا سناؤ؟ اب دیکھیں یہ بھی کیا ہے، مفعول بہ 1، آگے بیت مفعول بہ 2، یہ بھی 2 مفعول بہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اسمع یسمع اسماعا سنانا. کیا مجھے سناؤ؟ بیت شعر. المتنبی متنبی شاعر، عربوں کا بہت مشہور شاعر. الذی ذکرتہ امسی وہ جو میں سنایا، میں نے ذکر کیا اسے کل. الذی نعت ہے کس کی؟ بیت کی، اس لیے مذکر اسم موصول یوز ہوا ہے. اسم موصول ہے تو صلۃ الموصول آگے ہمیں ملے گا. اب یہ آپ کا جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ صلۃ الموصول کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. نو پلیس آف اعراب صلۃ الموصول کی کوئی جگہ نہیں ہے. لا محل لہا من الاعراب. اس کو ہم صرف اور صرف کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول. اچھا اب یہاں پہ ذکر تو فاعل تو ہو گیا، ہو مفعول بھی جو کہ عائد ہے. یہ عائد کہاں لوٹ رہا ہے؟ الذی پہ. کر تو میں نے ذکر کیا، ہو کیا ہے؟ اس شعر کو، وہ شعر جو میں نے ذکر کیا کل. تو اب یہاں پہ الذی ذکرت امسی، ہمیں پتہ ہے کہ صلۃ الموصول میں اگر ضمیر جو عائد ہے وہ مفعول بھی ہو تو ہم اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. جیسے اب میں خالی یہ بولوں الذی ذکرت امسی، وہ جو میں نے ذکر کی، میں نے ذکر کیا کل. تو اس آیت کو جو کہ مفعول بھی ہے، فاعل کو نہیں، کون سی آیت؟ جو مفعول بھی ضمیر ہوتی ہے اس کو حذف بھی آپ کر سکتے ہو، جائز ہے، ضروری نہیں، جائز ہے، ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ذکر ہوا ہوا ہے. اچھا آگے آ جائیں تو آگے ہمیں اب کیا مل رہا ہے؟